السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، یہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس کو غنہ، اخفا اور ادغام میں ڈفرینس کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اس وجہ سے یہ والا جو لیسن ہے آج کا وہ صرف ان کے ڈفرینس کے بارے میں ہے کہ اس میں کیا ڈفرینس ہے، غنہ کیا ہوتا ہے، ادغام کیا ہوتا ہے اور اخفا کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم غنہ کو دیکھتے ہیں۔ غنہ جو ہوتا ہے نا، ناک میں آواز کو، ناک کا جو بانسا ہوتا ہے اس میں آواز کو ٹھہرانے کو غنہ کہتے ہیں۔ اور وہ غنہ جو نارملی ہوتا ہے، کہیں پر بھی آپ نے نون کے اوپر شد اور میم کے اوپر شد دیکھا تو آپ نے وہاں پہ غنہ کرنا ہے۔ جیسے ان، پورے نون کے مخرج پر جا کر آپ نے اس کو غنہ دینا ہے، ان۔ اور میم کا بھی ایسے ہی ہے، میم کے مخرج پر جا کر آپ نے اس کے لفظ کو غنہ دینا ہے۔ جیسے ہے مم، ٹھیک ہے، ان مم، تو یہ غنہ ہے 2 حرکت کا۔ قرآن پاک میں تمام غنہ 2 حرکت کے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ والا غنہ میں نے آپ کو بتایا، یہ سمپلی نون مشدد اور میم مشدد پر ہوتا ہے اور کسی پر بھی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ورڈ اگر شد والا ہو تو اس پہ اس طرح غنہ نہیں ہوگا، ایکسیپٹ کہ وہ رول کے تحت آ رہا ہو، جیسے ادغام میں اکثر ہو جاتا ہے۔ لیکن نون کے اوپر شد اور میم پہ شد کہیں پر بھی ہوگا، چاہے اس سے پہلے نون ساکن اور تنوین ہو یا نہ ہو، اس کے اوپر غنہ لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھی سب سے پہلی قسم غنہ کی کہ ہم نے ان کے مخرج پر جا کر پوری آواز کو 2 حرکت کے لیے ناک میں ٹھہرانا ہے، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ دیکھتے ہیں ادغام۔ ادغام میں بھی غنہ ہوتا ہے۔ آپ نے ادغام کی 2 قسمیں پڑھی تھی، ایک تھا ود غنہ، ایک تھا وداؤٹ غنہ۔ ٹھیک ہے، اب ادغام ہوتا کیا ہے؟ ادغام کا مطلب ہوتا ہے مدغم۔ مدغم کرنا کیا ہوتا ہے؟ مرج کرنا، ملانا، ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے ملانا، اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب جس حرف پہ شد ہو۔ تو یہ تو بہت آسان ہمارے لیے ہوگا کہ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد شد آ جائے گا، نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی شد والا ورڈ آئے گا تو وہاں پہ ادغام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت آسان اس کی پہچان ہے، آپ نے صرف شد کو دیکھنا ہے۔ نون ساکن اور میم ساکن کے بعد جب شد آئے گا تو ادغام ہوگا۔ آپ نے ایک لفظ کو، جیسے نون ہے یا تنوین ہے، اس کی آواز کو اگلے لیٹر کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ اب وہ لیٹر جو ہیں یہ 6 قسم کے ہوتے ہیں۔ یرملون جو آپ کو بتایا تھا، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ٹھیک ہے، اس میں سے 2 ورڈز پہ غنہ نہیں ہوتا، لام اور را پہ، باقی یا، میم، واو، نون پہ غنہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان پہ غنہ ہوتا ہے، لام اور را پہ غنہ نہیں ہوتا۔ اب اس کو پڑھنا کیسے ہے یہ دیکھتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ، ہم نے نون کی آواز کو پورا نہیں پڑھنا، جیسے ہم غنہ میں کرتے تھے نا فمن، تو یہ غنہ نہیں ہے، یہ مرج کر رہے ہیں، ملا کے پڑھنا ہے۔ تو یہ بنے گا فَمَن، مَن، اور یہ 2 حرکت کا ہوگا کیونکہ یا، میم، واو، نون پہ غنہ ہوتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ خَيْرًا يَرَهُ۔ اب اگلا ورڈ ہے وداؤٹ غنہ، را، مر ربک، مر، یہ ہم نے نون کی آواز کو را سے ملا دیا ہے، مر ربک غفور الرحیم۔ اچھا، اس میں رکنا نہیں ہے، 2 حرکت کا نہیں ساؤنڈ دینا، لام اور را پہ 1 حرکت ہے۔ میم کو دیکھیں، عم ملت، اب آپ کہیں گے یہاں پہ شد نہیں ہے، تو بعض مصحف پہ شد نہیں ہوتی، لیکن ہم نے رول کو دیکھنا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی لیٹر آئے گا، آبویس وہاں پہ غنہ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے اس پہ شد ہو چاہے اس پہ شد نہ ہو، تو ہم نے اس پہ غنہ لازمی کرنا ہے، ادغام کا غنہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اب تو وہاں پہ سٹاپ کریں، کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جہاں پہ آپ سٹاپ کر رہے ہو اور سٹاپ کے بعد جیسے تنوین پہ سٹاپ ہو رہا ہے اور اس کے بعد یرملون کا لیٹر ہے، تو اگر آپ سٹاپ کر رہے ہیں تو اس کو ساکن کر دیں گے، ملا کے پڑھ رہے ہیں تو ادغام کر دیں گے۔ تو عم ملتی، میم مشدد کا تو ویسے بھی غنہ ہوتا ہے، تو ادغام کا غنہ بھی اس میں شامل ہو گیا ہے۔ کل متربص، کل نہیں پڑھا، لن،
یہاں پر دیکھیں ہم نے نون کی آواز کو کس میں بدل دیا ہے؟ میم میں. کلم مرج کر دیا ہے، ملا کے پڑھ دیا ہے. اب اللہ الہ اللہ، اب اس میں بھی ہم نے کیا کیا ہے؟ غنہ نہیں کیا، کیونکہ لام پہ غنہ نہیں ہوتا. پھر اسی طرح واؤ کو دیکھیں، میو وال میو میو، یہ دو حرکت کا کریں گے. وازرۃ وزر، پھر اس کے بعد من نفقات من، یہ بھی غنہ ہے. اب اخفا کو دیکھنا ہے. ادغام میں ہم نے دیکھا ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے ملانا ہے. غنہ میں ہم نے کیا کیا تھا؟ پورے نون اور میم کے مخرج پر جا کر دو حرکت ناک میں آواز کو ٹھہرانا ہے. اب اخفا کیا ہے؟ اخفا میں خا، فا اور یا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. خا فا یا، خفی. خفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، چھپی ہوئی چیز. تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نون کی آواز کو چھپانا ہے. نون کا مخرج کہاں پہ لگتا ہے؟ آپ کی زبان کی ٹپ اوپر کے دانتوں کی جڑوں کو، لام نون را اکٹھا ہوتا ہے نا، اوپر کی دانتوں کی بیک سائڈ جڑوں میں، ٹھیک ہے، وہاں پر لگے گا. ان ان، یہ پوری نون کی آواز آ رہی ہے، لیکن اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. تو ہم نے نون کی آواز کو چھپا دینا ہے. اب مخرج پہ جانے سے پہلے ہی زبان سیدھی ہو جائے گی. مخرج پہ نہیں لگ رہی، بالکل سیدھی ہو گئی ہے. تم، آپ لوگ اگر اس کو بھی ان کر دیں گے نا، ان، تو یہ غنہ بن جائے گا. ان نہیں کرنا. تم آفا انت جنات، تن نہیں کہنا، تن غنہ ہو جائے گا. تو یہ ہے جنات تجری. سا میں دیکھیں اب ہوتا یہ ہے کہ اخفا میں جو اگلا لیٹر ہوتا ہے نا، اس کے مخرج کے قریب زبان چلی جاتی ہے. اب اگلا لیٹر سا ہے تو اخفا کرتے وقت زبان تھوڑی سی باہر آ جائے گی. ثمرہ، کیونکہ سا میں زبان تھوڑی سی باہر آتی ہے. بالانثی. اب جیم میں دیکھیں فَإِن جَاءُوكَ، یہ سارے تھے لائٹ لیٹر. ایک مثال ہیوی لیٹر کی دیکھ لیتے ہیں، جیسے صاد آ رہا ہے اینڈ میں دیکھیں، یہ صاد، یہ ہیوی لیٹر ہے. یہ آپ کو ساؤنڈ اخفا کی ہیوی لگ رہی ہے. اب اس میں کیا ہے؟ میری پچھلی ٹنگ جو ہے، آخری زبان کا حصہ اوپر لگ رہی ہے، جو کہ ہیوی لیٹرز کی میں جیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہیوی لیٹر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی فار ٹنگ اوپر کے پیلٹ کو لگتی ہے. تو یہ اسی طرح ہی ہے. وَالْأَنصَارِ مِن صِيَامٍ قَاعًا صَفْصَفًا قَوْمًا صَالِحِينَ. اب شین کو دیکھتے ہیں، یہ لائٹ لیٹر ہے. شین میں کیا ہوتا ہے؟ ہماری لپس جو ہیں اسٹریٹ ہو جاتے ہیں، شین شین. تو اسی طرح اخفا میں بھی لپس اسٹریٹ ہو جائیں گے. من شیء فمن شاء. سین کو دیکھیں، سین کے قریب ہے. سخط اللہ. زا میں دیکھیں، انزل ذکر اللہ. ذال میں کیا کیا؟ زبان تھوڑی سی پہلے ہی باہر نکال دی ہے. تھوڑی سی باہر نکالیں گے تو بھی نون کی آواز چھپ جائے گی، اور دانتوں کے اسی طرح تھوڑی سی اندر رکھ کے نون کی آواز نکالیں گے تو بھی اخفا ہو جائے گا. بس یہ مخرج کی وجہ سے اخفا تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے. فا، ذال اور وا، اس میں زبان باہر ہوتی ہے تو تھوڑا سا باہر نکال کے اخفا کر لیں، باقی اندر رکھ کے اخفا کر لیں، اور ہیوی لیٹر میں پچھلی زبان کو اوپر کر کے اخفا کر لیں. تو یہ 3 طریقے ہیں اخفا کے، ٹھیک ہے، ہیوی اور لائٹ. تو اخفا میں چھپانا ہے، ادغام میں مرج کرنا ہے، ملانا ہے، غنہ میں آپ نے پوری نون اور میم کی آواز کو نکالنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا ڈفرینس ہے. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.